جی، ہر ملک میں کی طرح پاکستان میں بھی ایک اکنامک پالیسی تو کام کر رہی ہو، فارمل شکل میں ڈسکرائب کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم اس کو اکنامک پالیسی کے نتائج سے ہم کہہ سکتے ہیں، ان کیس جہاں پر فارمل پالیسی نہ ہو اس کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکیٹرز کیا ہیں، ڈائریکشن کیا ہے. جب ہم اکنامک پالیسی کی بات کرتے ہیں تو کچھ تو ایک لانگ ٹرم ڈائریکشن ہوتی ہے نا کسی ملک کی، اکانومی کو ایک خاص ڈائریکشن میں ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کا جو رول ہے ابھی تک اتنا زیادہ کنٹیسٹڈ ہے، موجود بھی ہے، مگر وہ حکومت کی پالیسی سے متاثر بھی ہوتا ہے. تو لوگ خود کاروبار کرتے ہیں، خواتین بہت زیادہ انکریزنگلی وہ گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں، اور کوئی کھانے پکانے کا کام کر رہی ہیں، کوئی آئی ٹی کام کر رہی ہیں، کوئی اور کام کر رہی ہیں. مطلب میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جس طرح یہ آن لائن شاپنگ، آن لائن ای کامرس کو انہوں نے پلیٹ فارمس بنا لی ہیں اور بہت چل رہا ہے. سو یہ اپرچونیٹیز ہیں جاب میں بھی، بزنسز میں. اوور آل گروتھ انفارچونیٹلی پاکستان کی اکانومی میں کم ہے، تو ہمیں ہر سال کوئی 20 لاکھ جابس کی ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے پاکستان میں. السلام علیکم، یو آر واچنگ فریڈم گیٹ ڈائلاگ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ ماہنور قریشی. فریڈم گیٹ ڈائلاگ میں ہم ان ایشوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پاکستان کے ان مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں جن میں روٹین میں بات نہیں کی جاتی، چاہے وہ ہماری کلائمیٹ چینج سے متعلق ایشوز ہوں، چاہے وہ ہمارے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہوں، ان کے لوپ ہولس ہوں، یا ہماری اکنامک پالیسی ہو جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے. آج کے پروگرام میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے، اور آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پرائم انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر علی سلمان صاحب نے. علی صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو مانو. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے دیٹ ورکس آن اکنامک پالیسی، اس کی ریسرچ پہ کام کیا جاتا ہے. ڈیولپنگ کنٹریز میں جو ہمارے موجودہ حالات ہیں، اٹس اے ویری لے مین ٹرم اور سم تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ واقعی کوئی اکنامک پالیسی ہے ہماری؟ جی، ہر ملک میں کی طرح پاکستان میں بھی ایک اکنامک پالیسی تو کام کر رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم اس کو فارمل شکل میں ڈسکرائب کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم اس کو اکنامک پالیسی کے نتائج سے ہم کہہ سکتے ہیں، ان کیس جہاں پر فارمل پالیسی نہ ہو اس کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکیٹرز کیا ہیں، ڈائریکشن کیا ہے. صحیح. تو اکنامک پالیسی تو یقیناً ہے. کیا اس کے لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں، پھر شارٹ ٹرم اس کے لیے ایفرٹس کی جاتی ہیں، یا سم ٹائمز ایسا ہے کہ دیر از این اکنامک پالیسی، پیپل آر سیئنگ دیٹ وی آر ناٹ فالوئنگ، ہماری اوکیجنل بیسس ہے، یا ہم جو ہے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے اس کی بیسس پہ وی ڈیزائن اینڈ وی سجیسٹ کہ وٹ شوڈ بی ڈن، کیونکہ جو ہماری جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے اس میں پاکستان کرائسس میں بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ بھی جو ہمارے تعلقات ہیں، پھر ہمارے ڈیفینس کے معاملات میں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی. ہم اگر اس سال پہ بھی نظر دوڑائیں تو مارکہ حق ہوا، پھر جو افغانستان کے ساتھ ریلیشنز چل رہے ہیں. سو ہاؤ پاکستان از ڈائریکٹنگ اور اکنامک پالیسی، بیکاز جس طرح گھر میں ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک نیا خرچہ نکل آتا ہے. سو دیکھیں، بات یہ ہے مانور کہ جب ہم اکنامک پالیسی کی بات کرتے ہیں تو کچھ تو ایک لانگ ٹرم ڈائریکشن ہوتی ہے نا کسی ملک کی. تو وہ تو ہم دیکھیں گے پچھلے 25-30 اگر 40 سالوں میں دیکھ لیں تو وہ ایک ہمیں ڈائریکشن نظر آتی ہے، اور اس ڈائریکشن کے اندر حکومت اکانومی کو ایک خاص ڈائریکشن میں ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا جو رول ہے ابھی تک اتنا زیادہ یعنی وہ کنٹیسٹڈ ہے، موجود بھی ہے، مگر وہ حکومت کی پالیسی سے متاثر بھی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. پھر ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہماری ڈپینڈنسی آن ایکسٹرنل ریسورسز وہ ابھی تک بہت زیادہ ہے، ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل، یعنی بینکس کے ذریعے یا ہم باہر کے اداروں کے ذریعے ہم اس پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر گروتھ ریٹ ہمارا اتنا زیادہ نہیں ہے، ڈکلائننگ اس کی طرف نیچے کی طرف جا رہا ہے. سو ایک براڈلی ہمیں کوئی نظر آتے ہیں جو ٹرینڈز ہیں، لیکن شارٹ ٹرم میں تو آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر کرائسس ہوتا ہے تو پھر حکومت کو اپنی پالیسیز کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. سو دیٹ کین بی اے کیس ایز ویل. اینڈ دیٹ کین بی ہیپن ٹو اینی کنٹری، صرف پاکستان یا ڈیولپنگ کنٹری میں نہیں، وہ کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں فلڈز ہے، کلائمیٹ چینج ہے، تو وہ چیزیں آ سکتی ہیں. بٹ وین اٹ کمس ٹو لائک ایک تھنک ٹینک جو کہ پاکستان میں اگر بات کی جائے تھنک ٹینکس کے حوالے سے جو ہمیں ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، پالیسی کے حوالے سے بتا رہے ہوتے ہیں وٹ شوڈ بی ڈن، ہمارے ریسرچرز ہیں، اکنامک پالیسی انسٹیٹیوٹ کا کیا کردار، خاص طور پہ آئی وانٹ ٹو آسک یو اباؤٹ یہ ساؤتھ ایشین یا ڈیولپنگ کنٹریز، کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں وہ؟ دیکھیں، کسی بھی ملک میں اور انکلوڈنگ پاکستان جو پالیسی تھنک ٹینکس ہیں ان کا رول ہے کہ وہ اگر وہ مشن اورینٹیڈ ہیں تو وہ اپنے آئیڈیاز کے اراؤنڈ ایک کانسٹیٹوئنسی، ایک حلقہ ڈیولپ کرتے ہیں. یعنی جس طرح پرائم ہے وہ ایک فری مارکیٹ تھنک ٹینک ہے. تو ہمارا جو بنیادی کام وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہم ایسے آئیڈیاز اور پالیسیز کو پروموٹ کریں، اس کے بارے میں ریسرچ کریں جو کہ اکنامک فریڈم کو
فری مارکیٹس کو، اوپن ٹریڈ کو پروموٹ کرے. یہ ایک صحیح. بنیادی رول ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر چیزیں ظاہر ہے ہمیں ایویڈنس بھی درکار ہوتا ہے، اس کے اندر ہمیں ڈیٹا بھی چاہیے ہوتا ہے، اس کے اندر پالیسی ریسرچ بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کے اندر ایڈوکیسی بھی چاہیے ہوتی ہے، نیٹ ورکنگ بھی چاہیے ہوتی ہے، ہر چیز. پارسل آف ریسرچ. دیٹس ایگزیکٹلی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی تھنک ٹینک کا رول ایک ڈائریکشن کے ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس ڈائریکشن کے حوالے سے پھر پالیسیز کو ایویلیویٹ کرنا ہے. صحیح. تو اب جو پاکستان کی کرنٹ سچویشن کے حوالے سے بات کی جائے، تھنک ٹینکس تو بہت ہیں. ہم ڈیفینس پہ بات کر رہے ہیں. دیٹ واز ایکچولی مائی کوشچن. سوشل سائنسز پہ ہم بات کرتے ہیں، ہماری کیا ڈیفینس میکینزم ہونا چاہیے، ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنس کیسے ہونا چاہیے، فارن پالیسی کیسے ہونی چاہیے. اکنامک پالیسی پہ وہی جو آپ کی بات کی، اس پہ اتنے تھنک ٹینکس نہیں ہو. واٹس دا ریزن وائی دیر از اے گیپ، وائی دیر از اے اسپیس؟ کیا ان کی ریکمنڈیشنس کو فالو نہیں کیا جا رہا، یا وٹ یو تھنک وائی پیپل آر ناٹ کمنگ؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں یا کوئی بگ مائنڈس نہیں ہیں. نہیں، ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے جنرلی اگر آپ دیکھیں نا تو وہ اکنامک ڈائلاگ پاکستان میں بہت کم ہو رہا ہے. یا اکنامک پالیسی کے اوپر ڈسکشن آن میڈیا، ڈسکشن ان کانفرنسز، جس طرح ابھی آپ نے ایک پوڈ کاسٹ کریں تو ان ایشوز کے اوپر آپ کو جنرل ڈبیٹ کم ملے گی. اس میں میڈیا کا بھی ایک رول ہے، کیونکہ وہ اس کو ظاہر ریٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. لوگوں کا بھی یہ ہے کہ جی وہ ایک روزمرہ کی بنیادوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، ایڈ ہاک اس کے اوپر ہے. حکومت کا کام اس لیے چل جاتا ہے کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی ہسٹوریکلی ہماری اسٹیٹ کو کوئی نہ کوئی بیل آؤٹ مل جاتا ہے. بالکل. جب آپ کو ایک ڈیپ ریسرچ چاہیے اکانومی کے اوپر، جس میں آپ کو ملٹیپل سینیریوز کو ایویلیویٹ کرنا ہو، آپ نے پالیسی ڈیولپ کرنی ہو، تو پھر آپ کو تھنک ٹینکس کی اور ایسے اداروں کی، یونیورسٹیز کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں پر حکومت آئے، وہ ڈیمانڈ کرے کہ جی آپ اس مسئلے کے اوپر ہمیں کوئی پالیسی پیپر بنا کر دیں. تو یہ ڈیمانڈ بہت ویک ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ کو جو اکنامک پالیسی کے اوپر ریسرچ یا اکنامک پالیسی کے اوپر آپ کو جو کوالٹی آف ڈبیٹ ہے وہ نظر نہیں آتی. بالکل. دیٹس دا پرابلم. آئی آسک یو اباؤٹ دا فری مارکیٹ ایز ویل. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیمانڈ نہیں ہے، ڈیمانڈ کے علاوہ ڈونٹ وی ہیو لائک گڈ فنڈنگ پارٹنرز ہیئر فرام اکراس دا ورلڈ؟ یا وہ بھی ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، جس وہی چیز جنریٹ سپلائی ہو رہی ہوتی ہے جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. تو کیا جو ہماری اکنامک پالیسی بنتی ہے، کیونکہ میں آپ سے 2 سوال ملا کے کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ایک تو ہمارے پاس فنڈنگ پارٹنرز یہاں پہ ہیں یا اس کی بھی کمی ہے، اور جو ہماری اکنامک پالیسی بنتی ہے کیا اس میں مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ہماری اکنامک پالیسی کے جو تھنک ٹینکس ہیں، وٹ آر دیئر رپورٹس، وٹ آر دیئر ایشوز، کیا انہوں نے بات کی ہے، کیا انہوں نے ریکمنڈیشنز دی ہیں پچھلے 5 سال میں، وٹ دے ہیو ڈن، اور اس کی بیسس پہ اگر ہم ایک ایکسپیریمنٹل فیز میں بھی ایک شارٹ ٹرم گول سیٹ کریں کہ ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ کیا کبھی گورنمنٹ نے یہ بھی، کسی بھی گورنمنٹ نے اس پہ کام کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں، جو فنڈنگ پارٹنرز ہیں ہمارے، جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ تو پاکستان میں بہت کام کر رہے ہیں. مطلب ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں، ان کو ان کی گورنمنٹس فنڈ بھی کر رہی ہیں، وہ باہر سے بھی کنسلٹنٹس لا رہے ہیں، اور یہ تو ہم بڑے سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت بھی یہ ہو رہا ہے. اگرچہ کچھ ٹرینڈس چینج بھی ہوئے ہیں، کچھ انٹرنیشنل ٹرینڈس چینج ہوئے ہیں. اب US ایڈ ختم ہو گیا ہے، پھر جو یورپ نے بھی اپنی جو انٹرنیشنل ایڈ کا بجٹ کافی کٹ کر دیں، تو یہ ٹرینڈس تو چینج ہو رہے ہیں. لیکن پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ ریسورسز کا اتنا ایشو نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس بھی ریسرچ کرانے کے لیے کوئی بہت آپ کو ریسورسز نہیں چاہیے. اگر آپ کے گورنمنٹ جو ہے وہ لیٹ سے 15 ٹریلین روپیز کا ایک بجٹ ہے اس کا سال کا، تو اب بجٹ اگر آپ کو اچھی ریسرچ کروانی ہے تو اچھی ریسرچ کرانے کے لیے میں سمجھتا ہوں 5 سے 10 ارب روپے کافی ہوں گے. یعنی کہ اوور آل اگر آپ اس کو وہ دیکھیں تو اٹس اے ویری ٹائنی فریکشن آف واٹ وی نیڈ. بٹ دا کویسچن از کہ یہ جو ادارے ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، یونیورسٹیز ہیں، جو بھی ریسرچ رپورٹس بنا رہے ہیں، فرسٹ آف آل کیا وہ ریلیونٹ ہیں پالیسی کویسچن سے؟ اور اس پر ہم بھی ظاہر ذمہ دار ہیں کہ جو اگر ہم ایسی ریسرچ نہیں کر رہے ہیں جو کہ پرابلم اورینٹیڈ ہے، جو کہ کسی خاص پالیسی کو ایویلیویٹ کر کے اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے، تو پھر تو ظاہر ہے ریسرچ کے اداروں کا بھی اس میں ایک شارٹ کمنگ ہے. اور دوسری طرف حکومت کو ریسورسز اسپینڈ کرنے پڑیں گے نا، ڈیمانڈ کریٹ کرنی پڑے گی. کچھ مجھے تھوڑا سا اس کے اندر ایک میں سمجھتا ہوں بہتری نظر پچھلے 2-3 سالوں میں اس لیے آ رہی ہے کیونکہ ہمارے ادارے نے کچھ گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ بھی کام کیا ہے، ابھی ریسنٹلی منسٹریز کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اور ایسی سم ڈیمانڈ اینڈ ایسی ایک ایلوکیشن آف ریسورسز کی طرف ہے. ایسے اداروں کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا ہے
جن کو بنے ہوئے 40-50 سال ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے آج تک کوئی ریسرچ ہی نہیں کروائی. اوکے. اور ان کے پاس فنڈنگ کی کوئی کمی نہیں ہے. فنڈنگ کی کمی نہیں ہے. نہیں, وہ خود جنریٹ, یعنی وہ سروسز دیتے ہیں اوکے اپنے ممبرس کو, کلائنٹس کو, اور وہ فنڈ جنریٹ کرتے ہیں. وہ گورنمنٹ کو پیسے کما کے دے رہے ہیں. صحیح. لیکن وہ ریسرچ کے اوپر انویسٹ نہیں کرنا نہیں کرتے. سو دیر از لائک ولنگنیس کا ایشو ہے کہ وہ اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھ رہے. دیٹس دا پرابلم کہ جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے, بیکاز وہ ریسرچ ہو رہی ہے, وہ لوگوں پہ ہو رہی ہے, ان کی لائف اسٹائل پہ ہو رہی ہے کہ جو آپ پالیسیز بنا رہے ہیں ان کا امپیکٹ کیا ہے. اگر وہی ہم ایویلویٹ نہیں کرانا چاہیں گے تو وہ ہم کس طرح نیکسٹ ٹائم ان کی سوری, ایک چھوٹی سی بات یہ کہ ہر پالیسی کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. ہم یہ نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ جی پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہوتی. میں تو یوزلی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بیڈ پالیسیز بہت اچھی امپلیمنٹ ہوتی ہیں بیکاز اس میں بینیفیشریز, کیونکہ اس میں ریسرچ نہیں ہوئی ہوتی. پہلے ہمیں ریسرچ کرنی پڑتی ہے, ریسرچ یہ آؤٹ کم کیا ہوگا, اس کے بعد ہم پالیسی کو ہم تو پالیسی بہت اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. صحیح. سو یو ٹاکڈ اباؤٹ کہ فری مارکیٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی. ایک اگر ہم عام ایک انسان کے لیے کہ اس سے سمجھ آئے واٹ از فری مارکیٹ اور یہ کتنے فیزیبل چیز ہے اگر ہم اکنامک ٹرمس میں دیکھیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, فری مارکیٹ کا جو بہت بنیادی جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک انڈیویجول ہیں اور آپ ایک کوئی انٹرپرائز چلا رہے ہیں, آپ کو اپنی اکنامک چوائسیز کو اڈاپٹ کرنے میں آزادی حاصل ہے. یعنی آپ کہاں جاب کرنا چاہتے ہیں یا کیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کس سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں یا پاکستان سے باہر, اس میں آپ کو فریڈم ہے. اور آپ کو حکومت کی طرف سے ایک ناجائز قسم کی ریگولیشنز یا ہرڈلز کا سامنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹیکسز کا برڈن کم ہے, اوپن ٹریڈ ہے, پرائسز جو آپ چارج کرنا چاہتے ہیں اپنے کنزیومر کو اس میں آپ کو آزادی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایکسچینج کا مسئلہ ہے کہ کنزیومر کتنا دینا چاہتا ہے, پروڈیوسر کیا چارج کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ فری مارکیٹ ایگزسٹ کر رہی ہے. اگر حکومت سیٹ کر رہی ہے پرائسز یا ریگولیشنز کے ذریعے بہت زیادہ ایک انٹری بیریئرز کریٹ کر رہی ہے, یعنی کہ آپ کاروبار میں نہیں آ سکتے ہیں یا کاروبار سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں یا کچھ خاص قسم کے سیکٹرز میں آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں, تو یہ سارے پھر ان فری مارکیٹ ایک طرح سے ہو جائیں گے. صحیح. علی سلمان صاحب, میں آپ سے کچھ ایسے بھی سوال پوچھوں گی بیکاز سم ٹرمز آر کمز انٹو آور مائنڈ بیکاز ہمیں ان کی ڈیٹیلس کچھ نہیں پتہ ہوتی. جیسے آپ نے کہا کہ اب میرا سوال شاید نیکسٹ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم اپنی مرضی کی پرائز سیٹ کر سکتے ہیں. آئی ایم فری ٹو اسٹارٹ مائی بزنس, آئی ایم فری کہ میں کسی کے ساتھ بھی کام کرنا چاہتی ہوں. تو وٹ ڈو یو تھنک اف دیر از اے لوپ ہول جہاں پہ مارکیٹ ہے اور وہاں پہ جو پہلی کوئی انٹرپرائز آئے گی ایسے تو منوپلی کریٹ نہیں کر دے گی وہ, یا ریٹ سیٹ کر دے گی ایسا کہ مطلب وہ چیز اس کے بعد جب تک کمپٹیشن اسٹارٹ نہیں ہوگا تب تک دیر وڈ بی سم تھنگ کہ وہ عوام کے لیے پرابلمٹک. فری مارکیٹ اور کمپٹیشن آپس میں لنکڈ ہے. جب ہم فری مارکیٹ کہتے ہیں تو لوگ آتے ہیں کہ آپ کی کوئی ایک فرض کریں کوئی نئی مارکیٹ بنی ہے اور اس وقت اس کی منوپلی ہے, یعنی ایک پروڈیوسر آ گیا, اس کی منوپلی ہے اور وہ پروڈیوسر پروفٹ ارن کرے گا. ہر بزنس کا مقصد الٹیمیٹلی پروفٹ کو میکسیمائز کرنا ہے, وہ کرے گا. لیکن باقی جو فرمز ہیں جو یا باقی لوگ ہیں اس کو دیکھ کر اس کو کاپی بھی کریں گے, اس کا مارکیٹ شیئر بھی لینے کی کوشش کریں گے, وہ کمپٹیشن بھی آئے گا. یہ ہمارے روزمرہ کا ماحول, اور پھر ریٹس بھی جو ہے وہ ریٹس بھی فرق ہوں گے کیونکہ وہ مارکیٹ شیئر لینے کے لیے کوئی کم ریٹ کے اوپر لے کے آئے گا یا کوئی ڈفرینٹ پروڈکٹ لے کے آ جائے گا. تو یہ روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہماری مارکیٹ میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں بہتر. اور پاکستان میں از اٹ لائک دیٹ کہ دس سسٹم از گائیڈڈ بائی دا گورنمنٹ ریٹ؟ دیکھیے جی گورنمنٹ ریٹ, اب جس طرح ڈی سی ریٹ ہے ہمارے, وہ پھلوں سبزیوں کے اوپر, گوشت کے اوپر آتا ہے اور وہ حکومت نے لگایا ہوا ہے. ایک 1977 کا لا ہے, وہ امپلیمنٹڈ ہے. اگر آپ لا کو فالو نہ کریں تو آپ کو وہ جیل بھیج دیتے ہیں. تو اس سینس میں تو وہ لا تو موجود ہے, لیکن اس لا کے بڑے نقصانات ہیں. اس لا کی وجہ سے ہماری جو اس سیکٹر کے اندر جو مزید ذرا بہتر پروڈکٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے پرابلم آ جاتی ہیں. کنزیومر چوائس افیکٹ ہوتی ہے, کوالٹی آف پروڈکٹ کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جیسے فار انسٹنس کہ اگر کسی نے اپنے فارم کے گھر میں آرگینک سبزی اگائی ہے اور دوسری بھی مجھے اسی ریٹ پہ مل رہی ہے تو وہ اتنی ایفرٹ کیوں کرے گا, رائٹ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, بیکاز سیم ریٹ ہے اس کو ایٹ اینی کاسٹ اس نے اسی ریٹ پہ دینا ہے. ایسے ہی بالکل. سو دیٹس دا پرابلم ایکچولی, اور اسی کی وجہ سے فری مارکیٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہے اگر بیٹر کوالٹی پروڈکٹ لے کے آئیں گے تو دے کین سیٹ دا ریٹ اکارڈنگ ٹو اٹ, رائٹ؟ کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ ہر جگہ پر تو ہم پرائس سیٹنگ یا اور قسم کے ریسٹرکشنز لے کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ عام طور پر پبلک کے ویلفیئر کے نام پہ ہوتا ہے.
مطلب حکومت کے لوگ سمجھتے ہیں, اکانومسٹ بھی ایسے سمجھتے اور ہیں. آج تک ایک یہی نیریٹو بیان کیا گیا کہ جو ریٹ, وہ ڈی سی نے ایک لسٹ جو ایشو کی ہوئی ہے, اگر یہ فالو کریں گے تو مہنگائی تو ہے ہی نہیں. جی ایسا, حالانکہ اس ریٹ کے اوپر آپ پروڈکشن بھی نہیں بعض دفعہ کر سکتے ہیں, یعنی کہ پروڈکٹس بھی نہیں آتے. اور آپ دیکھیں گے اگر وہ ریٹ ہر جگہ پہ امپلیمنٹ ہو جائے تو جو بھی آپ کے فارمرز ہیں وہ پروڈیوس کرنا بند کر دیں. تو اس سے سب سے زیادہ امپیکٹ اگر ان کیس اف وی برنگ اے فری مارکیٹ اکانومی ہیئر, اسٹارٹ میں تو عوام پہ ہوگا نا اثر. جی دیکھیں, عوام صرف کنزیومر نہیں ہے, ہاں یہ بھی ہے, پروڈیوسر بھی ہے, عوام پروڈیوسر بھی ہیں, یا عوام تجارت بھی کرتے ہیں, عوام مڈل مین بھی ہیں. یا تو یہ عوام کے نام کے اوپر ہم نے جو ہے نا بہت لوگوں کو کنفیوز کیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. سو ہمیں یہ ایز این اکانومسٹ ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہولسٹک ویو لیں, صرف کنزیومر کا ویو نہ لیا جائے, صرف پروڈیوسر کا ویو نہ لیا جائے, لیکن ایک جنرل آپ پرنسپلس کی بات کرتے ہیں کہ بھائی جو پرنسپلس زیادہ بہتر اکنامک آؤٹ پٹ دیں گے, جو اکنامک ایفیشنسی کو امپروو کریں گے, وہ پرنسپلس ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے, نہ کہ اس نام کے اوپر کہ جی ہم عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کریں. بلکہ ہمارے ادارے نے کچھ سال پہلے ایک ریسرچ کی دوائیوں کی قیمتوں کے اوپر. پچھلے کوئی پاکستان میں 2000 سے لے کر 2020 تک پرائس کنٹرول رہا ہے میڈیسنس کے اوپر, سوائے کچھ ایکسیپشنس کی. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ کمپنیز نے اچھی دوائیوں میں انویسٹمنٹ, ریسرچ, ڈیولپمنٹ کرنا بند کر دی, اور کئی ملٹی نیشنل مارکیٹ سے نکل گئی. اور اوور آل اس پرائس کے اندر رہنے کے لیے پھر لوکل کمپیٹیٹرز بھی آئے. اور ظاہر پاکستان ایک بڑی مارکیٹ ہے, لیکن ایک اس کو اگر ان کو پروفٹ مارجن نہیں ملے گا تو وہ نکل جائیں گے. لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے مزید کمپنیز آئیں, اب 750 کمپنیز ہیں, اس میں سے بہت ساری کمپنیز انفارچونیٹلی سب اسٹینڈرڈ میڈیسنز بنا رہی ہیں. عوام کے صحت کا سوال پیدا ہوتا ہے. تو وائل وی مائٹ ہیو بینیفٹڈ فرام دیٹ پالیسی, لیکن اس کا اوور آل سوشل نقصان بھی ہے اور اس کا اکنامک لاس بھی. اور یہ ہم نے ویسے بھی دیکھا کہ روٹین میں بھی اگر ہم کسی فارمیسی پہ جائیں اور ہم ان سے کہیں کہ یہ فارمولا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مہنگی والی ہے, تو ہم کہتے ہیں اس میں ذرا سستی والی دکھا دو. جی تو دیٹس سستی والی دوائی, اور وہ پھر ہماری لوکل یا پھر سب اسٹینڈرڈ کی طرف ہم جاتے ہیں تو دیٹ برنگز آؤٹ مور ایشوز. دیکھیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ سستی دوائی ہو یا مہنگی دوائی ہو, لیکن یہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے مارکیٹ کے فنکشن. ایگزیکٹلی, ہمارے پاس چوائس ہونی چاہیے کہ ہم کیا خریدنا چاہتے ہیں, لیکن دا کمپنی شوڈ بی دیئر, اس کے لیے اتنی فزیبل انوائرمنٹ ہونی چاہیے کہ دے کین ورک آن اٹ اف دے آر ورکنگ آن دی فارمولاز یا اپنی کوالٹی پہ, تو اگر وہ دے کین سیٹ دا ریٹ اکارڈنگ ٹو اٹ. بیکاز obviously اگر وہی آپ کی بات, دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ عوام جو ہے وہ صرف کنزیومر نہیں ہے, دے پروڈیوسر ایز ویل. اور اس سے شاید بہت سے لوگ پروڈکشن کی طرف آئیں گے بھی اور بزنس کی طرف آئیں گے کہ ہم بہت سے کام اس طرح کے کر سکتے ہیں جو ہمیں ہماری جاب سے زیادہ, اور اگر وی آر گڈ ایٹ سم تھنگ تو وی کین جسٹ اسٹارٹ اور بزنس, اور ہمیں جاب سے زیادہ اس کا آؤٹ پٹ بھی دے سکتے ہیں. جی پاکستان میں تقریباً 70 لاکھ بزنسز رجسٹرڈ ہیں اس وقت, 70 لاکھ بزنسز اسٹیبلشمنٹ اگرچہ, اور زیادہ تر اس میں سے اسمال انٹرپرائزز ہیں, اب 90% اسمال انٹرپرائزز ہیں جس میں کہ 10 سے کم لوگ کام کر رہے ہیں, فیملی بیس انٹرپرائزز ہیں. سو جو جاب مارکیٹ ہے, فارمل جاب مارکیٹ ہے پاکستان میں, وہ تو چھوٹی ہے, لیکن جو ہماری انفارمل جاب مارکیٹ ہے, سیلف امپلائمنٹ ہے, یہ جو ریٹیل سینٹرز ہیں, یہ زیادہ تر اکانومی تو یہ چلا رہے ہیں. بالکل, ہمارے فارمل سیکٹر بڑی کمپنیز تو کم ہیں. صحیح دیٹس ویری امپورٹنٹ تھنگ جو آپ نے مینشن کی ہے. آپ نے ہمیں ریسرچ کے حوالے سے بتایا, ادویات کے حوالے سے, وٹ ایلس دیر سم تھنگ سگنیفیکینٹ یو وانٹ ٹو شیئر ٹو دا پیپل کہ ہم نے اس چیز پہ ریسرچ کی, بیکاز اٹس ریئلی تھاٹ پرووکنگ کہ میں یہ سمجھ رہی تھی, اور جو نیریٹو بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ فری مارکیٹ ہے تو اس سے تو ہم ہی متاثر ہوں گے. بیکاز اگر میں خود دیکھوں, مجھے سبزی بھی مہنگی ملے گی, کسی نے آرگینک اگائی ہے, وہی سبزی جو مجھے 400 روپے کلو کی گوبھی ملے گی, تو دیٹس ناٹ ویزیبل فار می, کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بیسٹ کوالٹی لوں, اور اگر کوئی بیسٹ کوالٹی کے اکارڈنگلی ریٹ سیٹ کرے گا تو وہ پھر مجھے لگے گا آئی کین ناٹ افورڈ, بٹ آئی ایم ناٹ تھنکنگ آئی کین پروڈیوس اٹ ایز ویل. So that's the important thing. So ultimately before consumption you have to produce. Exactly. So actually that may be even more important. Yeah, production. that's very important. اور زیادہ کسی بھی اکانومی میں جب زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے نا, تو نیچرلی اس کی قیمتیں کم ہوں گی. کمپٹیشن بڑھے, جتنا آپ پروڈکشن یا پروڈیوسرز کے لیے لائف اور بزنس مشکل کریں گے, اتنا الٹیمیٹلی اس کا نقصان الٹیمیٹلی کنزیومرز کو ہوگا. آج کل ہم کچھ کام کر رہے ہیں, بلکہ حکومت کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں, اس کے اندر شوگر ڈی ریگولیشن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. Okay, what is تو it? چینی جو ہے نا وہ بڑی ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو ہر سال کسی نہ کسی کرائسس, کسی نہ کسی بحران میں ہمیں نظر آتی ہے. یا تو مہنگی ہو جاتی ہے, غائب ہو جاتی ہے, یا مہنگی ہو جاتی ہے, غائب ہو جاتی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا اس میں بڑا زیادہ فٹ پرنٹ ہے. یعنی چینی کی یہ طے کرنا کہ چینی کی جو سپورٹ پرائس ہے
شوگر یعنی گنے کی سپورٹ پرائس ہے، امدادی قیمت ہے، وہ کیا ہے، وہ حکومت طے کرتی ہے. پھر یہ اس کی کرشنگ کب شروع ہونی ہے، اس کا ٹائم ٹیبل وہ حکومت کی اجازت سے، کین کمشنر کی اجازت سے طے ہوتا ہے. اس میں باقاعدہ لاز موجود ہیں. ایک فارمر اس کو بالکل اپنی مرضی ڈیسیجن نہیں لے سکتا کہ اب مجھے اپنی فصل کاٹنی ہے. فارمر کو جی وہ تو ظاہر ہے ایک اس کا نیچرل سائیکل کے علاوہ باقی اس کی کرشنگ وغیرہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. جی جی ایگزیکٹلی کہ آپ نے یعنی اگر فرض کریں اور امپورٹ کرنا ہے یا ایکسپورٹ کرنا ہے، اس کی بھی آپ کو حکومت سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ الٹیمیٹلی ریٹیل کے اوپر آپ چینی ایک اگر 180 روپے حکومت نے یا ڈی سی ریٹ نے مقرر کر دی ہے تو ہم اس سے اوپر نہیں جا سکتے ہیں. اس سے اوپر جائیں گے تو جیل ہی جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی جو ہے کم ہو گئی ہے تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ہورڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے چینی کچھ عرصے کے لیے. تو یہ والے ایشوز اس کا دیکھیں نا، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت آسان ہے جس کو ہم اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ یہ کہ جی ٹریڈ کو اوپن کر دیں. ٹریڈ ود ان دا پروونسز اینڈ ٹریڈ اکراس بارڈرس کو آپ اوپن کر دیں. جب آپ ایک دفعہ ٹریڈ کو اوپن کریں گے تو کیونکہ دنیا میں اور جگہ پر برازیل ہے، انڈیا ہے، اور کئی ملکوں میں چینی کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے، اور بعض دفعہ وہ چینی سستی ہوتی ہے، پاکستان سے بھی سستی ہوتی ہے. تو ہم اس کو یا ٹریڈرز اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان میں پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ایسا ممکن صرف حکومت کی پرمیشن سے ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اوپن ٹریڈ کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی پرمیشن بیچ میں ریکوائرڈ نہیں ہوگی. جی اوپن ٹریڈ کا مطلب ہے کہ ایک آپ کو جب لگے، ٹریڈر کو لگے کہ جی اس وقت فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے وہ امپورٹ کرے گا. اینڈ اٹس بٹوین دی میوچل انڈرسٹینڈنگ آف ٹریڈرز آف بوتھ. جی جی آف کورس وہ تو پھر اوپن ٹرانزیکشن ہوگی. تو اس میں گورنمنٹ انوالو نہیں ہوتی. ہاں جی. اس وقت حکومت کوشش کر رہی ہے کہ سائیکل سے باہر نکلے. سو ہم نے کچھ 2-3 سال پہلے بھی اس کے اوپر ریسرچ کی تھی پرائم انسٹیٹیوٹ نے، اور ہم نے بھی یہ ریکمنڈیشنز بنائی تھیں کہ جی اس کے اندر لائسنس سے لے کر ٹریڈ تک، امپورٹ ایکسپورٹ کے مسائل سے حکومت کو نکلنا چاہیے. اور نکلیں گے تو ہم پھر اس کرائسس سے بھی باہر آ سکیں گے جس کا ہر سال ہم شکار ہو جاتے ہیں. بالکل. اور یہ چونکہ ہر ایک کو افیکٹ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ ایک ڈسکشن اس وقت چل رہی ہے. آئی ہوپ کہ ہم صحیح نتیجے تک پہنچیں اور اس میں کوئی اکنامک ریفارمز بھی ہمیں نظر آئیں. دو فصلیں جس کے ہم اکثر بات کرتے ہیں وہ ہے ویٹ، جو ظاہر اسٹیپل فوڈ ہے، اور یہ چینی. اس میں حکومت کی بڑی ہیوی انوالومنٹ ہے. لیکن جیسے اب دالیں بھی ہم کھاتے ہیں، اور آپ کو علم میں شاید نہ ہو کہ ہم زیادہ تر دالیں ہم پاکستان میں نہیں بناتے، ہم امپورٹ کرتے ہیں. نہیں بناتے. 90% جو دالیں ہم کھاتے ہیں 90%. Why? What's the reason behind? کیونکہ ہمارے پاس پروڈکشن کے لیے اتنا انسینٹیو موجود نہیں ہے، ہمارے فارمرز اس طرح کا کام نہیں کر پا رہے ہیں. سو ہم امپورٹ کرتے ہیں. اور آپ کو نہیں یاد ہوگا کہ جی دالوں کا کرائسس ہو گیا، وہ امپورٹ چل رہی ہے، روٹین میں چل رہی ہے، پرائسز تھوڑا اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ چل رہی ہے. چاول ہم بہت بناتے ہیں، سرپلس اگاتے ہیں، ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جی یہ کوئی پرابلم آ گئی. ہم پاکستان نے مکئی کی فصل میں بڑی ترقی کی ہے پچھلے 20-25 سالوں میں. ہم اپنی فوڈ انڈسٹری کو بھی دے رہے ہیں، ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن اگین آپ نے نہیں سنا ہوگا جی یہ کوئی پرابلم ہو گیا. ایگزیکٹلی. جہاں پر آپ کو گورنمنٹ کا کوئی ایک انٹروینشن نظر آ رہی ہے وہاں پر زیادہ پرابلم نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے ریزن گورنمنٹ کی پالیسیز کا ہے یا گورنمنٹ کے اوپر دیر از اے لاٹ آف برڈن اینڈ اٹس ناٹ دی ڈیوٹی آف گورنمنٹ ٹو ڈو دیٹ؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ ایکچولی گورنمنٹ نے اپنے اوپر بہت زیادہ برڈن لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ایک حکومت ہے، کیبنٹ ہے، پرائم منسٹر ہیں، تو ان کے پاس ظاہر ہے ریسورسز ایز ہیومن بینگ یا ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ کے سامنے 10 پرابلمز اس دن آ گئے ہیں، اور 10 پرابلمز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی افغانستان بارڈر پہ کیا ہوا، فلڈز آ گئے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی خدا نخواستہ کوئی وبا آ گئی ہے، کوئی جیسے ڈینگی فیور یا اور چیز آ گئی، تو اس پر تو ایک طرف یہ مسائل ہے جس پر حکومت کا بڑا اسٹرانگ رول بنتا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جی آج چینی غائب ہو گئی ہے مارکیٹ سے. آج جی وہ ہم صوبہ خیبر پختونخوا نے یہ کہا ہے جی پنجاب نے ہماری گندم روک لی ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ 10 پرابلمز ہیں پرائم منسٹر کے آگے، کیبنٹ کے آگے، اور اس نے کیسے پریورٹائز کرے گا؟ ابھی تو یہ ہے کہ سب کچھ کرنا پڑے گا. سو ہمارا یہ خیال ہے، میرا یہ خیال ہے
کہ حکومت کے کرنے والے بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ ابھی اس کے پاس نہیں ہونے چاہیے, اس میں سے اس کو باہر نکلنا چاہیے. جیسے PIA کا ہم بہت سے سن رہے ہیں کہ جی اب جہاز چلانے بھی آپ نے کہا کام نہیں ہے, آپ فیل ہو گئے ہیں اس کے اندر, آپ اس میں سے نکل آئیں. لیکن ہم نے سوچا کہ ہمارے تو مائنڈ میں جس طرح ہم بچپن سے خبریں سنتے رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن کو ایک ایسی چیز سمجھا جاتا تھا کہ بس اب تو جو ہے تباہ ہو جائے گا یہ ادارہ. از اٹ سم تھنگ اے گڈ تھنگ, یا آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد تو لوگ, کیونکہ ہمارے یہاں جو بھی گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا ایسیٹ اور سب سے زیادہ خوشی یا ان کی سب سے زیادہ اسٹرینتھ از دا پینشن, کہ ہمیں جو ہے اولڈ ایج بینیفٹ ملتا رہے گا, ہماری ریگولر جاب ہے, ہماری جو ہے پتہ ہے وی آر سیکیور, ہمیں کوئی نوکری سے نہیں نکال سکتا, اور یہ ساری چیزیں. تو وین یو ڈو پرائیویٹائزیشن دیر آر لاٹ آف تھنگس یو نیڈ ٹو ڈو, بیکاز ایک کمپنی جو باہر سے آ رہی ہے آپ نے ان کے اسٹینڈرڈس کے مطابق کام کرنا ہے. سو عوام تو جو ملازمین ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. ہم بھی سن رہے ہوتے ہیں ایسی خبریں تو ہمیں لگتا ہے کہ بھائی ظلم ہو رہا ہے, گورنمنٹ تو اب بس کچھ کرنے لگی ہے بہت بڑا غلط کام. لیکن ایک تو یہ نا کہ پبلک سیکٹر امپلائمنٹ ظاہر ایک ٹریڈ آف ہے. اگر آپ گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں, اور یہ دنیا بھر میں سول سروس میں زیادہ سیکیورٹی ہے, تنخواہیں کم ہوتی ہیں, اور وہ پینشن کی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے, اور اس میں پرائیویٹ مارکیٹس بھی موجود ہیں, لیکن یوزلی اٹ از لائک دیٹ. پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو تنخواہ زیادہ ہوتی ہے لیکن جاب سیکیورٹی کم ہوتی ہے. یہ ٹریڈ آف ہے جو کہ ہمیں کرنا پڑتا ہے اور لوگ کرتے ہیں. اگرچہ پاکستان میں جو جاب مارکیٹ ہے اس میں 95% جو جاب مارکیٹ ہے وہ گورنمنٹ سے باہر ہے. 5% جاب گورنمنٹ کی جو ٹوٹل جاب مارکیٹ ہے پاکستان کی جاب مارکیٹ کے اندر, اس کی کنٹریبیوشن is not more than 5%. Okay. Right. Okay. So only 5% people work in the government. Okay. 95% people work in private sector or work on their own. Privatization is something where we are saying کہ جی گورنمنٹ پبلک سروس نہیں دے رہی ہے بلکہ گورنمنٹ کمرشل انٹرپرائز رن کر رہی ہے. Okay. سو سروسز دینے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, گورنمنٹ ضرور دے سروسز, لیکن بزنسز کو نہ رن کرے, ٹرانسپورٹ کو نہ رن کرے, اور اگر رن بھی کر رہی ہے تو وہ پھر لیول پلینگ فیلڈ پہ آ جائے. لیکن وہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ کی کوئی بھی کمپنی آئے گی تو وہ اس کو سیکرٹری چلائیں گے, اس کا جو بورڈ ہے اس کو کوئی منسٹر دیکھ رہا ہوگا, تو ان کو نا وہ فوائد مل جاتے ہیں. جیسے گورنمنٹ کی انشورنس کمپنی ہے, وہ بنی ہوئی ہے, وہ اب چل رہی ہے, اب وہ ایفیشینٹ ہے, وہ انیفیشینٹ ہے, وہ چلا رہے ہیں. پھر ایک ری انشورنس کمپنی ہے, وہ بھی گورنمنٹ کے پاس ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے پھر انیفیشنسیز آتی ہیں. پھر وہ ان کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ جی پاکستان میں انشورنس کو, اگرچہ اب پرائیویٹ کمپنیز ہی موجود ہیں لیکن کیسے بڑھانا ہے. سو اس لیے ہم پرائیویٹائزیشن کے حق میں ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے. اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض مارکیٹس ایسی ڈیولپ ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ کو رول سیٹنگ کرنی پڑتی ہے, یعنی پہلے آپ کو ڈی ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے بڑی سب سے زیادہ کمپلیکس پرائیویٹائزیشن ہے اس وقت, وہ بجلی کے شعبے میں ہونے والی ہے. ہمارے پروڈیوسرز کو پرائیویٹ سیکٹر میں کنورٹ کیا گیا, جو بجلی بنانے والے کارخانے ہیں وہ کوئی 30-40% پرائیویٹ ہے, IPPs ہیں, باقی حکومت کے پاس بھی ہیں. لیکن سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ ہے ہمارے ڈسٹریبیوشن کے اندر, کیونکہ وہ نیٹ ورک ایسا ہے جس پہ پبلک انویسٹمنٹ ہوئی ہے اوور دا ڈیکیڈس. اب اس کو کیسے پرائیویٹائز کیا جائے, اس کی مارکیٹ کیسے ڈیولپ کی جائے, تو اس میں ذرا سوچ بچار کی ضرورت ہے. اس کو ہمیں ایک مارکیٹ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا, کمپٹیشن کو انشور کرنا پڑے گا, اور ساتھ ہی ساتھ پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا پڑے گا. مطلب حکومت نے اناؤنسمنٹ تو کی ہوئی ہیں, لیکن ابھی مجھے اس میں بڑی زیادہ ایک ہرڈلز نظر آتی ہیں. صحیح, اور سب سے زیادہ ہرڈلس تو آئی بلیو عوام کا احتجاج بھی تو بہت زیادہ ہوتا ہے, بیکاز گورنمنٹ کو یہ بھی تو لگ رہا ہوتا ہے کہ اف یو ڈو اٹ فار دس ٹائم, نیکسٹ ٹینیور میں یہ ہمیں ووٹ بھی نہیں دیں گے. کوئی عوام احتجاج نہیں کرتی, صرف لیبر یونینز. لیبر یونین, اوہ ہاں, لیبر یونینز ہیں, کسی عوام دے آر دی فیس آف لائک, ہاں انہیں کی آرگنائزیشنز کے اپنے انٹرسٹ ہیں. کراچی پاکستان اسٹیل مل کی لیبر یونین, PIA کی لیبر یونین, PTCL کا ہوا تو لوگ کتنے وہ ڈسٹرب. تو یہ جو ہے 1.5 لاکھ لوگ ریلوے میں کام کرتے ہیں, 15,000 لوگ پاکستان اسٹیل مل میں کام کرتے ہوں گے, تھوڑے بہت. سو یہ کچھ مطلب لیبر یونینز کی وجہ سے ہمیں اپنے نیشنل جو اکنامک ہمارا کرائسس ہے اس کو تو نہیں ہم داؤ پہ لگا سکتے. ہر سال 1 ٹریلین روپیز, 1 خرب روپے سے زیادہ ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو بچانے میں لگاتے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ سو ہم ان لیبر یونینز کے لیے کر رہے ہیں, نہیں کوئی اور مسائل بھی ہیں, ہمارے بیوروکریٹک انٹرسٹ بھی ہیں, پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہیں. تو اگین میں نہیں سمجھتا کہ عوام کو اس سے کوئی سروکار ہے.
یہ لیبر یونین کے انٹرسٹ ہیں جس کو ہمیں فائٹ کرنا ہے. صحیح. سو ایز وی آر موونگ ٹورڈس دا اینڈ تو میں ذرا اب یوتھ سینٹرک سوالات آپ سے پوچھوں گی بیکاز برین ڈرین ہے پاکستان میں, عوام پریشان ہے. کچھ کنسیپٹ آیا کچھ عرصے پہلے انٹرپرینورشپ کا, لوگ اس طرف آنا شروع ہو گئے. خواتین کے لیے بہت اچھے اچھے انسینٹیوز, انٹرسٹ فری لونز بھی آئے کہ خواتین ان چیزوں کی طرف آئیں. باہر سے بہت سی آرگنائزیشنس نے اس چیز کو سپورٹ کیا, فنڈ کیا, ٹرین کیا خواتین کو بھی. بٹ وٹ ڈو یو تھنک, اگر ایک کنسیپٹ تھا, اگر ہم 2 دہائیوں پیچھے یا 1 دہائی پیچھے جائیں, کہ والدین کا کنسیپٹ بھی یہی ہوتا تھا کہ جیسے ہی بچہ پڑھتا تھا تم کوئی سرکاری نوکری ڈھونڈو. آج کل لوگ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جیسا آپ نے کہا ٹریڈ آف ہے, اٹ از سیکیور, مور سیکیور, بٹ اس کی اگر دیکھا جائے تو ریمونریشن کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر. سو آج کا نوجوان جو کنفیوز ہے, جیسے کہ مجھے بہت سی ٹرمز نہیں پتہ تھی بیکاز ہمارا کچھ کریکولم بھی ایسا ہوتا ہے, ہمارا جو میڈیا نیریٹو بھی بن رہا ہوتا ہے. اب جیسے میں خبر سن رہی ہوں, آپ نے کہا کہ یونین نے احتجاج کریے, تو مجھے لگے گا کہ بس اب تو یہ اسٹیل مل خراب ہو گئی ہے, سارے لوگوں کے تو روزگار, اتنے خاندان اجڑ گئے, اب تو ان کو پیسے نہیں ملیں گے, اور پتہ نہیں حکومت اتنی ظالم ہو گئی ہے. سو بیسکلی دا تھنگ از دیٹ کہ اف اے پرسن از لائک ان دا گریجویشن فیز اور ابھی اپنی کریئر کو دیکھ رہا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, تو وٹ ڈو یو سجیسٹ بینگ آپ ریسرچ کرتے ہیں, آپ کی پالیسی انسٹیٹیوٹ ہے, کہاں پہ کہ بزنس از ویری رسکی تھنگ اینڈ اسپیشلی ان پاکستان, لائک چھوٹے لیول سے بھی یا وی آلویز لک فار دا یا کوئی فنڈ کر دے. سو اس کو اگر تھوڑا سا آپ کرنا چاہیں. یوتھ کے لیے تو یہ نا کہ یا تو یوتھ اپنی اسکلس کو ڈیولپ کرے, جس کی بنیاد کے اوپر اچھی جابس آج بھی اویلیبل ہیں, مل جاتی ہیں, پاکستان میں اویلیبل ہیں, پاکستان سے باہر اویلیبل ہیں. میں تو انکریج کرتا ہوں کہ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے زیادہ بہتر باہر مواقع ہیں تو باہر نکلنا چاہیے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ویسے بھی ہمارے لیے ایک ریمیٹنس, ایک سورس آف وہ بنتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے. ایکسپورٹ تو ہماری ڈکلائن کا شکار ہے, تو ہم کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو جابس اب انکریزنگلی ایجوکیشن سے زیادہ اسکل ڈپینڈنٹ ہو گئی ہے. تو جتنا زیادہ ہم ہنر میں اندر اپنی سرمایہ کاری کریں گے, انویسٹمنٹ کریں گے, حکومت بھی کرے, لوگ بھی کریں, پرائیویٹ سیکٹر بھی کرے. اور جس طرح ابھی دیکھیں کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, پبلک یونیورسٹیز ہیں, آپ بڑے انٹرسٹنگ فنومینا دیکھیں گے کہ اس کے جو سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ میں انرولمنٹ بہت کم ہو گئی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں. ایک سروے اگر آپ کریں تو اکثر یونیورسٹیز میں انرولمنٹ ڈکلائن کا شکار ہے, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد میں جاب نہیں ملنی. ایگزیکٹلی. تو لوگ آئی ٹی اور شعبوں کے اندر ٹرین کرتے ہیں اپنے آپ کو, ای کامرس میں جاتے ہیں, پیسے بناتے ہیں. ایک ٹائم تھا نا وہ, جیسے ہم بیوروکریٹک لائف اسٹائل دیکھتے ہیں, تو یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ سوشل سائنسز پڑھیں گے, سی ایس ایس کریں گے, اینڈ دین ساری لائف انجوائے کریں گے. گورنمنٹ وہ تو ایک محدود طبقہ ہے, وہ ہمیں چاہیے, وہ ظاہر ہے ایک ہمیں ایک, بٹ اسٹل وہ جو ایک جاب مارکیٹ نہیں تھی. اور یہ بھی ریزن ہے کہ ہمارے ریسرچرس کے, جیسے آپ نے کہا کہ اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, تو ہم جب اپنی اس مارکیٹ کو بھی دیکھتے ہیں تو اب اسکلڈ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. ویسے بھی پہلے ہمارے نان اسکلڈ لیبر باہر جاتا تھا, اب اسکلڈ لیبر کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہو گیا ہے. اور پھر یہ ایک انٹرپرائز کہ وہ دیکھیں نا, سیلف امپلائمنٹ ہے, وہ ہماری لیبر فورس کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. تو لوگ خود کاروبار کرتے ہیں. خواتین بہت زیادہ انکریزنگلی وہ گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں, بالکل, اور کوئی کھانے پکانے کا کام کر رہی ہیں, کوئی آئی ٹی کام کر رہی ہیں, کوئی اور کام کر رہی ہیں. مطلب میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ جس طرح یہ آن لائن شاپنگ, آن لائن ای کامرس کو انہوں نے پلیٹ فارمس بنا لی ہیں, واٹس ایپ پہ کاروبار چل رہا ہے, بہت زبردست چل رہا ہے, اور بہت چل رہا ہے. سو یہ اپرچونیٹیز ہیں جاب میں بھی, بزنسز میں. لیکن آبویسلی ایک چونکہ اوور آل گروتھ انفارچونیٹلی پاکستان کی اکانومی میں کم ہے, تو ہمیں ہر سال کوئی 20 لاکھ جابس کی ایک ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے پاکستان میں. تو اتنی زیادہ جابس تو پاکستان کی اکانومی نہیں پروڈیوس کر رہی, جس کی وجہ سے ایک چیلنج تو ہے. صحیح. سو ایٹ دا اینڈ آئی وانٹ ٹو نو, آپ پرائم انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے, پھر فریڈم گیٹ پراسپیرٹی بھی ان چیزوں کے حوالے سے اویئرنیس پھیلانے کے لیے کام کرے. ہاؤ ڈو یو سی پرائم انسٹیٹیوٹ, جیسے آپ پالیسی ریسرچ, اکنامک پالیسی ریسرچ کرتے ہیں, یا فریڈم گیٹ پراسپیرٹی جو اس کی ایڈوکیسی وغیرہ کر رہا ہے, ہاؤ ڈو یو سی کتنا امپورٹنٹ رول ہے ایسے اداروں کا؟ جی دیکھیں, میں خود بھی المنائی ہوں فرینڈم گیٹ کا پاکستان کے اندر, اور نیٹ ورک کے حوالے سے ایک لبرل نیٹ ورک کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا ایک اچھا نام ہے. ہمیں آئی تھنک اس طرح کے جو اشتراک ہے اس کو پروموٹ اس سینس میں کرنا چاہیے کہ ریسرچ پلس نیٹ ورک پلس ایڈوکیسی, ان کو ملا کر ہمیں کام کرنا چاہیے, تاکہ جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ اسٹرانگ ہو اور اس کی آواز زیادہ
باہر جائے بالکل اور پھر پالیسی کے اوپر بھی اس کا بالکل پڑے. بالکل دیٹس ریئلی امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ علی سلمان صاحب فار یور ٹائم. وی آر سو آنرڈ کہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں علی سلمان صاحب موجود تھے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پرائم انسٹیٹیوٹ کے پاکستان کے. ساتھ ساتھ ہم نے اکنامک پالیسی پر تو بات کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت سی چیزیں ہیں, جو ایمبیگوٹیز تھیں, جو متس تھیں, آج ہم نے وہ بھی کلیئر کرنے کی کوشش کی. تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی. دس از یور ہوسٹ ماہنور سائننگ آف. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.